میرے رسول کی نصیحتیں، سفر کے بارے میں 3 نصیحتیں۔ میرے رسول جب بھی سفر کرتے ہیں تو آپ سفر کی کو دعا پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے، اور توبہ اور تجدید کرنی چاہیے۔ جب بھی سفر کریں توبہ کر لیں تمام گناہوں سے، تجدید ایمان کر لیں، اور سورہ قریش اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ سفر کا جو ڈر خوف ہے یا دشمن کا خوف ہے چل وہ ختم ہو جائے۔ خاص کر جو جہاز کا سفر ہو، گاڑیوں کا سفر بھی پتہ نہیں چلتا، خطرناک ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاز کا سفر تو پھر اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سفر کو آخری سفر سمجھیں، توبہ کر لیں، تجدید ایمان کر لیں۔ مالکان اپنی گاڑیوں میں لکھ کر لگا دیں اس گاڑی میں گانے باجے فلمیں وغیرہ نہیں دکھائی جائیں، لیکن نہیں دکھائی جاتی۔ مسافر اصرار نہ کریں، کیونکہ اب ایک مالک ہے، اس کی 10 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، اب وہ سارا گناہ اس مالک کو مل رہا ہے۔ وہ اگر لکھ کے لگا دے کہ یہاں نہیں چلائی جاتی یہ چیزیں، اسے ثواب ملے گا۔ ڈرائیور حضرات باوضو گاڑی چلایا کریں، یہ ہر ایک کو چاہیے، چاہے اپنی گاڑی چلائیں چاہے کسی اور گاڑی، عام پبلک ٹرانسپورٹ ہو، لیکن باوضو کون چلائے گا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے کیا باوضو رہنا ہے؟ ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ نفس پر بہت بھاری گراں ہے، اس لیے جیسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کریں فوراً دے دیں۔ جب دل کرتا ہے کچھ دیں فوراً دے دیں، کیونکہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ کبھی دل کیا نا کہ میں یہ کر دوں، تھوڑی دیر بعد سے دل کرے گا نہیں چلو پھر کبھی کر دوں، دل بدل جاتا ہے۔ کسی کو اپنا راز بتانا گویا کہ اس کا غلام بننا ہے۔ کوانٹٹی نہیں کوالٹی پہ نظر رکھیے، تعداد نہیں معیار پہ نظر رکھیے۔ سکھ کے ساتھی بہت ہیں مگر دکھ کا ساتھی کوئی ہوتا ہے۔ کام صرف چاہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ کئی لوگ بڑے مشورے دیتے ہیں، لاہور کا راستہ سارے بتاتے ہیں، کرایہ نہیں دیتا کوئی۔ دکھوں پر مرچیں رکھنے کے بجائے مرہم رکھیں۔ احساس محبت کی بنیاد ہے۔ ٹوٹے دل جوڑنے چاہیے، نہ کہ جڑے دلوں کو توڑا جائے۔ جذبہ سچا تو کامیابی قدم چوم لیتی۔ حب جاہ یعنی عزت کی خواہش، شہرت کی خواہش، شہرت کی محبت، عزت کی محبت، یہ بری بلا ہے۔ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کے لیے جینا اور اسی کے لیے ہی مرنا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کفر و شرک ہے۔ جذباتی آدمی اچھا کام بہت اچھا کرتا ہے اور منفی کام بہت برا کرتا ہے۔ گھر کا کوئی نام رکھنا اچھی بات ہے، اپنے گھر کا کوئی نام رکھنا چاہیے۔ مثلا امیر علیہ السلام نے گھر کا نام رکھا ہوا ہے بیت الفنا، اس طرح ہمیں بھی کوئی نہ کوئی گھر کا نام رکھنا چاہیے۔ بیت البقی، بیت المعلا، اور اس طرح کا کوئی بھی نام رکھ لینا چاہیے۔ نیچے استنجا خانہ، وضو خانہ، تو کوئی نہ کوئی نام رکھ لینا چاہیے۔ بیت الفنا، وہی فنا ہونے والا گھر ہے۔ بیت البقی، اس طرح کا اچھا سا کوئی نام رکھنا چاہیے۔ اپنی چیزوں کا بھی نام رکھنا چاہیے، جس طرح حضور کے گدے شریف کا نام تھا یافور، اسی طرح حضور نے تلوار کا نام رکھا ہوا تھا ذوالفقار، اور اس طرح مختلف چیزوں کے مختلف نام تھے۔ آپ کے عصا ڈنڈے کا بھی نام تھا، تو اپنی چیزوں کے نام رکھنے چاہیے، یہ سنت ہے۔ بکری میں میں کرتی ہے، اس پہ چھری چلتی ہے، اور جب بندہ میں کرتا ہے نا، بندہ لوگوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا تھا، میں یہ تکبر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ لوگوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، یہ کہنا بے ادبی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، قرآن میں یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ نے قسم یاد فرمائی، کھائی نہیں، یاد فرمائی۔ لطف اندوز ہونے کے لیے سورج یا چاند گہر کی تصاویر بنانا اچھی بات نہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ بلندی پاتا ہے۔
کسی کو شہرت حاصل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے رضا الہی کی منزل بھی حاصل ہو گئی۔ آج کل دنیا میں کامیاب اسی کو سمجھتے ہیں جس کی شہرت ہو، جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، اس سے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ٹرینڈ یہ چل رہا ہے۔ ایک دو یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور ہیں، پتہ چلا کہ ان کو حج پہ بلایا گیا شاہی مہمان، وہاں کے شاہی خاندان کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اس لیے ان کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ حج کرایا۔ پاکستان سے 2 یوٹیوبر گئے حج پہ، تو شاہی مہمان بن گئے، سارا شاہانہ پروٹوکول، کھانے اور رہائش، ہر چیز VIP۔ تو ٹوٹل 2 تھے پاکستان سے، اس میں پوری دنیا سے انہوں نے یوٹیوبر اور اس طرح کے سوشل میڈیا والے بلائے جن کے فالوور اور کوئی خوبی نہیں ان کے اندر، چاہے وہ غلط طریقے سے فالوورز بنا رہے ہیں، مذاق مسکری کی، یوں کیا، بس ایسے فالوورز بن گئے۔ کیونکہ آج کل اسی کو پاورفل سمجھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ لوگ اٹیچ ہیں بس وہ پاور ہے۔ حکومتیں بھی وہ پاورفل ہے، حکومتیں بھی اسی کو پروٹوکول دے رہی ہیں، ہر بندہ اسی سے ڈر رہا ہے، اسی کا ایک خوف ہے، اسی کو ہی پاورفل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں کہ ہمارے کروڑوں سبسکرائبر ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو گئے، ایسا ضروری نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے۔ بعض چھپے ہوتے جنہیں کوئی جانتے ہی نہیں، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں۔ یعنی رضا الہی کی منزل بھی حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اب اللہ سے راضی ہو گیا، یہ اس منزل تک پہنچ گئے۔ دنیاوی خوشی عارضی ہے، دنیا کی خوشی میں بھی غم چھپے ہوتے ہیں۔ کسی کو جو بھی خوشی ملتی ہے نا، اس خوشی کے اندر بہت سارے غم ہوتے ہیں اور چھپے ہوتے ہیں۔ شرعی مصلحتوں کے بغیر خطروں سے کھیلنے والے بہادر نہیں، یہ احمق بے وقوف ہوتے ہیں۔ جذبہ ہو تو راہیں ہزار، جذبہ نہیں تو بانے ہزار۔ تاریخ دنیا کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انقلاب ایک ہی لاتا ہے، بقیہ لوگ اس کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ انقلاب ایک لاتا ہے، اور جس طرح ہم مختلف کام کرتے ہیں، ہم ٹیمیں بناتے ہیں، مجالس انتظامیہ بناتے ہیں، مجلسیں بناتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں۔ اب جیسے اجتماعی قربانی دیکھ لیں، کمیٹی 25-30 کی بنائی، لیکن کام کرنے والے 2-4، دلچسپی لینے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی کام کریں تو کبھی بھی امید نہ رکھیں کہ سارے کچھ کریں گے۔ بس ٹھیک ہے، سب کو ٹچ کر دیا، ہو سکتا ہے کسی کا دل آ جائے، کوئی ایکٹیو ہو ہی جائے، کوئی خالی اچھا مشورہ ہی دے دے، تو اتنا بھی کرتے تو چلیں، یہی بڑی بات ہے۔ لیکن کرنے والے اکا دکا ہی ہوتے ہیں، اور خاص کر پھر سارے نظام کو ٹینشن لے کے، برڈن لے کے کرنے والا، پھر ان میں بھی ایک ہوتا ہے۔ انقلاب ایک ہی لاتا ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ کہا جائے کہ ہلاک ہو گیا، بلکہ انتقال کر گیا، یہ کہنا بہتر ہے۔ میں کہتے ہیں اتنے ہلاک ہو گئے، انتقال کر گیا۔ عموماً جھاڑنے والے سیٹ سے نوکر وفا نہیں کرتا، جو اپنے ملازمین کو جھاڑتے رہتے ہیں وہ پھر وفا نہیں کرتے۔ جب کسی کام کی پوچھ گچھ نہ ہو تو پہلے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر سست ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ عملیات کا شعبہ بڑا نازک ہے، اس میں حب جاہ سے بچنا بہت مشکل ہے، یعنی اس میں شہرت اور مرتبے کی محبت سے نہ بچنا بڑا مشکل ہے کہ جی میں نے تویز دیا، اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے، میں نے دم کیا، اتنے بندے صحیح ہو گئے۔ اب شہرت کی محبت ہونا دل میں، اب میں مشہور بھی ہو جاؤں، ہر طرف ڈنکا بچ جائے کہ کتنی اس کی دم میں شفا ہے، کتنی پاور ہے اس کی تویزوں میں، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ بگاڑ آسان ہے، سدھار مشکل ہے۔ عمارت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر گرانے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ تھکن اور بھوک میں غم کی خبر پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں کسی کی وفات کی خبر دینے سے اجتناب کیا جائے۔ جب کوئی بندہ ایک تو تھکا ہوا ہو، ایک بھوکا ہو، اوپر سے اسے خبر دی جائے کہ تیرا فلاں قریبی فوت ہو گیا، تو یہ درست نہیں۔ پہلے اگلا آرام کرنا ہے، آرام کر لے، نیند پوری کرنی ہے، نیند پوری کر لے، کھانا پینا ہے، کھانا کھا لے، فریش ہو لے، اب اس کو خبر دیں کہ تیرا فلاں فوت ہو گیا، تیری ماں فوت ہو گئی، تیرا باپ فوت ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب غم کی خبر اس صورت میں دیں
جب وہ بھوک نہ ہو، اس کو تھکاوٹ نہ ہو، اپنی نیند پوری کر کے سکون سے کھانا پینا کھا لے، فریش ہو جائے، اب اس کو خبر دی جائے، غم کی خبر، کوئی بھی غم کی خبر، اس کے علاوہ بھی تیرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تیرا کروڑوں روپے ڈوب گیا۔ اخبارات میں مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ اپنی راحت کے ساتھ دوسروں کی راحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہ صرف اپنا ہی خیال رکھتے ہیں، بس دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، یہ بھی علاج ہے وسوسوں کا۔ اپنے فوت شدگان کو خواب میں دیکھنے کی جدوجہد نہ کی جائے، کیونکہ اگر خواب میں ان کو ناپسندیدہ حالت میں دیکھ لیا تو اب ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی، طویل صدمہ ہوگا۔ اگرچہ خواب شرط حجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے پیارے کو، والدین میں سے کسی کو اگر ہم نے عذاب میں دیکھ لیا، مشکل میں دیکھ لیا، تو ہر وقت بس وہ غم لگا رہے گا، پریشانی لگی رہے گی۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو ہم نے خواب میں دیکھا ایسا ہی ہو، ضروری نہیں۔ جب مزدور اجرت کا حقدار ہو جائے تو بغیر کسی وجہ کے اس کی اجرت نہ روکی جائے، فوراً دے دی جائے، اسے دھکے نہ کھلائے جائے۔ جب کوئی قرآن و سنت کے مطابق بیان کر رہا ہو تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اپنے یا دوسروں کے لیے بے توجہی کا باعث بنے۔ جینا ہے تو ایسے جیو کے زمانہ مثال دیں۔ اخبارات میں مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس سے ہاتھ صاف نہ کیے جائیں۔ اخباروں سے لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں، شیشے صاف کرتے ہیں، ہر جیولر کی دکان میں، نائیوں کی دکان میں اخباریں بہت ساری اکٹھی کر رکھی ہوتی ہیں شیشے صاف کرنے کے لیے، کیونکہ اس پہ تحریریں ہوتی ہیں، قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ جو دعا یاد کرنی ہے اسے لکھ کر گھر میں اس مقام پر آویزہ کر دے جہاں بار بار نظر پڑے، انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گی۔ کوئی بھی دعا یاد نہیں ہو رہی، اس دعا کو لکھ کے گھر کی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آتے جاتے چلتے پھرتے نظر پڑتی رہے، وہ نظر پڑتی رہے گی نا، وہ دعا دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو شخصیت تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑی پرسنالٹی ہوں۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ پاک اسے راضی ہوا، وہ جنت میں چلا گیا، تو اب حقیقت میں وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے، وہ سیلیبریٹی ہے، وہ ہے اصل میں انفلوئنسر، بڑا آدمی ہے۔ بعض اوقات سوالات معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنے سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ چھینک آنے پر حمد کرنی چاہیے اور آواز آہستہ کرنے کے لیے منہ پر رومال اور ٹشو وغیرہ رکھنا چاہیے۔ نام ہونے میں بھی امتحان ہے، کسی کی شہرت ہو جائے نا، بڑا امتحان ہے اس کے لیے۔ کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام سمجھانا۔ جس سے بن پڑے وہ اپنے سفید پوش رشتہ دار یا یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ لے اور ان کی مدد اس طرح کرے کہ ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ اس سے اگلے کی بڑی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب ہم کسی کو بتا کے اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس کو دل میں محسوس بھی ہوتا ہے۔ جب کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہم اسے بھی نہ پتہ ہو جس کی کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ رشتہ داروں میں نکاح کرنے میں ہم آنگی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، مگر تاکید یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے، پہلے سیرت پھر صورت۔ نیکوکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکوکار نہ سمجھے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اپنی مسجد محلہ کی نماز عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر جا کے سو جایا کرے، مرض ہو یا قرض، بس اپنے موڈ میں حرج نہیں آنا چاہیے، یعنی موڈ میں سختی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنی پریشانیاں آ جائیں، بیماری آ جائے، قرضہ چڑھ جائے، ہمارا موڈ نہ بدلے، موڈ میں سختی نہیں آنی چاہیے، مزاج بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کی وجہ سے انسان کئی گناہوں میں جا پڑتا ہے، غصے کا علاج ضروری ہے۔ باہر ملک کا ویزا 100% سچ بول کر ہی حاصل کیا جائے، کئی لوگ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں ویزا لینے کے لیے۔ نئے گھر میں شفٹ ہوں تو سب سے پہلے قرآن کریم رکھنا اچھی بات ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.